اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے کچھ بہت اچھی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، کچھ ایسی باتیں جنہیں سن کے آپ کا دل چاہے کہ میں آپ سے بات کرتا رہوں، آپ اپنے سارے مسائل بھول جائیں، بجلی کا بل، گھر کا راشن، خرچے، اسکول فیس، نوکری کا مسئلہ ہے تو کسی سے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، ساری پریشانیاں آپ فراموش کر دیں، اور آپ کو میری یہ جو بات چیت ہے یہ اتنی اچھی لگے کہ آپ کا دل کرے کہ میں بس بولتا ہی چلا جاؤں، اور جب بات ختم کروں تو آپ اس کو دوبارہ سنیں، اور کچھ نہ کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں، اور ظاہر ہے انسان کو خوش رہنا چاہیے، ہم خوش رہیں، کوئی گانا پسند آ گیا تو بار بار سنیں، کوئی کتاب اچھی لگی تو اس کو بار بار پڑھیں، کوئی شعر اچھا پسند آ گیا تو اس کو بار بار گنگناتے رہیں، ہنسیں، ایک دوسرے سے مذاق کریں، لطیفے سنائیں، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کی خوشی کسی منفی انداز میں شروع ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ کسی کی بے عزتی کرو تو خوش ہو جاتے ہیں، گالیاں دینا عادت پڑ جاتی ہے ان کی اور وہ گالیاں دیتے رہتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے جونیئرز کے ساتھ، اور خوشی کا احساس ہوتا ہے ان کے اندر، اور یہ جو خوشی ہے، یہ خوشی کا احساس پھر ان کو اس بات سے مجبور کرتا ہے کہ بار بار وہ کچھ ایسا کریں کہ وہ خوشی کا احساس وہ دوبارہ آ جائے۔ یار اس دن جو میں نے وہ جو سگریٹ پیا تھا نا، بڑا مزہ آیا تھا، دوبارہ سگریٹ پیتا ہوں۔ یار اس دن میں نے وہ ایک شربت پیا تھا، وہی شربت دوبارہ پیتا ہوں، بار بار پیتا ہوں۔ وہ جو جوس پیا تھا، وہ جو کھانا کھایا تھا، وہ جو میں اس دکان پہ گیا تھا، اس دکان پہ جاتا ہوں دوبارہ، پھر یہ ایک ہماری زندگیوں کا معمول ہے۔ ان تمام یہ جو ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ بار بار ہم وہی کام کریں جس کام سے ہم خوش ہوتے ہیں دوبارہ، یہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو اس تمام لذت کے، خوشی کے ذمہ دار ہیں، اور یہ نیورو ٹرانسمیٹرز سارے کیمیکلز ہیں، اور یہ خون کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچ کے خاص انداز میں خوشی اور سکون کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ ان ہارمونز آف ہیپینس یا خوشی کے ہارمونز بھی کہا جاتا ہے، گویا ہماری تمام خوشی، ہمارا سکون، ہمارا چین، آرام ان کیمیکلز کا محتاج ہے۔ یہ ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز یہ دونوں کیمیکل میسنجرز ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ جو میں ہارمونز کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، لیکن بہرحال ان کو ہارمونز آف ہیپینس کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا فرق مختلف ہوتا ہے ہارمونز کا اور نیورو ٹرانسمیٹرز کا، ہوتے دونوں کیمیکل میسنجرز ہیں۔ ہارمونز جو ہیں وہ عام طور پہ اینڈوکرائن گلینڈز جیسے تھائرائڈ سے، ایڈرینل سے، پیچوٹری گلینڈ سے وہ خارج ہوتے ہیں، خون میں شامل ہوتے ہیں، اور جو مختلف ٹارگٹ سیلز ہیں جن پہ انہوں نے اثر ڈالنا ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ گروتھ ہارمون، انسولین، ٹیسٹوسٹیرون، ایسٹروجن، پروجسٹرون، تھائرائڈ، یہ سارے ہارمونز ہیں۔ اور نیورو ٹرانسمیٹرز کا ذکر تو ہم پہلے کر چکے ہیں ایک پہلی نشست میں۔ وہ دماغ اور ہمارے جو نروس سسٹم ہے، اعصابی نظام، اس میں جو نیورونز ہیں ان کے درمیان جو سائنپسز ہیں ان کے ذریعے وہ پیغامات یا الیکٹرک سگنلز کو آگے سینسری اور موٹر فنکشنز کی صورت میں سر انجام دیتے ہیں، انتہائی تیز رفتار، لیکن عموماً ان کا جو کام ہے وہ محدود حصوں تک ہوتا ہے۔ ہارمونز ہر جگہ کام کر سکتے ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکن یہ نیورو ٹرانسمیٹرز ان کا لمیٹڈ جگہوں پہ کام ہوتا ہے۔ یہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ڈوپامین، سیروٹونین، نور ایپینیفرین، انڈورفنز، آکسیٹونین
اور میلیٹونن وغیرہ، یہ سب نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں۔ ان میں سے 4 کیمیکلز ایسے ہیں جن کو ہارمونز آف ہیپینس یا خوشی کے ہارمونز کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ہارمونز نہیں ہیں، یہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، یعنی ڈوپامین، سیروٹونین، اینڈورفنز اور آکسیٹوسن۔ یہ 4 کیمیکلز ہماری زندگی کا وہ لازم حصہ ہیں جنہیں سمجھے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہم خوشی نہیں ہو سکتے، کسی بات پہ ہم سکون اور اطمینان کا ہمارے اندر وہ جو احساس ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ 4 جو عناصر ہیں یہ ہمارے لیے کتنے عام ہیں۔ سب سے پہلے ذرا ڈوپامین کے بارے میں بات کرتے ہیں، جسے خوشی کا ہارمون کہا جاتا ہے، یعنی ہارمون آف ہیپینس یا ہارمون آف ریوارڈ، یعنی انعام کا ہارمون۔ اب یہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے۔ جب ہم کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے تو ہمارا دماغ فوری طور پہ ڈوپامین خارج کرتا ہے۔ ہم چاہے کوئی مزیدار کھانا کھائیں، کوئی پسندیدہ گانا سنیں، یا پھر اپنے اسمارٹ فون پر ہم کوئی میسج پڑھیں، جواب دیں اس کا، ہم کوئی ٹویٹ لائک کریں، ہم کوئی اچھا سا کمنٹ جو ہے وہ پڑھیں، کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی ہمیں مٹھائی، کوئی حلوہ، کوئی آئس کریم، کوئی بریانی، کوئی نہاری، کوئی برگر ہمیں کھلا دے، کوئی بہت اچھے سے پکوڑے بنا دے ہمارے لیے، ہم کوئی اچھا سا گانا سنیں، کوئی فلم دیکھیں، کوئی ڈرامہ، تو ڈوپامین ہمیں خوشی کا احساس دلانے والا وہ زبردست نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو ہمیں زندگی میں سکون دیتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اچھی اچھی خبریں سناؤ، یعنی مجھے ڈوپامین ہر طرف سے، مجھے ڈوپامین چاہیے بھائی۔ آپ کو خوشی کا احساس دیتا ہے یہ ڈوپامین۔ یہ آپ کو قدرت نے اس لیے تخلیق کیا ہے ایک ارتقائی نقطہ نظر سے کہ یہ آپ کو وہ کام کرنے کی ترغیب دے بار بار جو کہ پھر انسان کے زندہ رہنے کی ضرورت بھی تو ہے، یہ زندہ رہنے کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے، اسی لیے اسے ریوارڈ ہارمون یا انعام کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ سخت محنت مشقت کے دوران کچھ ایسا تلاش کر رہا ہوتا ہے ہر وقت جسے ہمیں کچھ خوشی ملے، ہم زندہ رہنے اور محنت کرنے کے لیے خود کو تیار کریں، ہمارا حوصلہ بلند ہو، اور تبھی جب ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی شے سے تو ہمارے دماغ سے ڈوپامین خارج ہوتی ہے اور وہ ہمارے ان احساسات کو دوبارہ ہمیں اس طرف راغب کرتی ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ ہماری پھر اس کا حصول ہماری عادت بن جاتی ہے، ہم بار بار وہی کرتے ہیں، وہی جس سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے یا پھر ہمارا شوق جنم لیتا ہے، ہمارے اندر موٹیویشن یا تحریک پیدا ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ وہی کام کریں، بار بار وہی کام کریں، شعوری یا لاشعوری طور پہ، جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے ان خوشگوار تجربات کو یا تو محفوظ کر لیتا ہے، اپنے پاس یاد رکھتا ہے شعوری یا لاشعوری طور پہ، اور وہ پھر ڈوپامین کو خارج کرتا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی بھی خوشی کا احساس یہ ڈوپامین پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ شعوری یا لاشعوری طور پہ ہم خود بخود اس شے کی طرف لپکتے ہیں جس سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو اس طرح سے ہماری عادت بن جاتی ہے۔ اب کچھ ضروری نہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی اچھی صحت مند غذا، کوئی اچھی بات، کوئی کھیل، کوئی ورزش، کوئی موسیقی، کوئی پازیٹیو کام ہی ہمارے ذہن میں ڈوپامین کا اخراج کرے۔ انسانی ذہن کو خوشی مسرت چاہیے، یہ کسی نیگیٹو شے سے بھی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو جو ڈوپامین کو بار بار خارج کرتے ہیں، وقتی طور پہ ہمیں خوشی دیتے ہیں، لیکن طویل المدت لانگ ٹرم میں یہ شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، لوگ گالیاں دے کے خوش ہوتے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کر کے خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں، ایکسٹریم لیول پہ وہ تکلیف پہنچا کے، کچھ لوگ درد پہنچا کے لوگوں کو زخمی کر کے، اور پھر آپ آگے چلتے چلے جائیں تو وہ اذیت پسند بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈوپامین، ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ڈوپامین سے تکلیف دے کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ گھر میں کسی کو
ایزا پہنچاتے ہیں، دوسرا رو رہا ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے بہت سے لوگ پورنوگرافک میٹیریل دیکھ کے خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے. ڈوپامین، ہیروئن، کوکین، یہ ساری چیزیں عادت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اچھی عادت بھی خوشی محسوس آپ کو ہو سکتی ہے اس سے، اور ایک بدترین جیسے بھی خوشی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن ڈوپامین دونوں کے درمیان میں ہے. ابھی جو آج کا دور ہے اس میں سب سے زیادہ خوشی ہمیں کیا چیز دے رہی ہے؟ کس چیز سے ہم اپنا سارا دن گزارتے ہیں، کس چیز کے ساتھ گزارتے ہیں سارا دن اور ہم خوشی محسوس کرتے ہیں؟ اور وہ جو چیز ہے وہ ہمارا اسمارٹ فون ہے. یہ اسمارٹ فون ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے اور اس کے اندر سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. جب ہم سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ وقت گزارتے ہیں تو ہمیں ہر قسم کی نوٹیفیکیشن، لائکس، کمنٹس، میسیجز جیسے ہی ملتا ہے ہمیں تو وہ فوری طور پہ دماغ میں ڈوپامین کو ریلیز کرتا ہے اور ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے. جیسے ہمیں کوئی چھوٹا سا ریوارڈ ملا، کسی نے ہمیں لائک کر دیا، کسی نے میسیج بھیج دیا، کسی نے ہمارے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا، کسی نے ہمارے یوٹیوب کو زیادہ دیکھ لیا. جب ہم ایک بار اپنے اسمارٹ فون پہ سوشل میڈیا سے جڑ جائیں تو خواہ انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک، فیس بک، ہر کچھ دیر بعد ذہن اسے اس طرح استعمال کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ مسلسل ڈوپامین کا اخراج ہمیں بار بار خوشی کا احساس دلا کے اس کا اسمارٹ فون یا سوشل میڈیا کا عادی بناتا چلا جاتا ہے. یہ تمام سوشل میڈیا اپلیکیشنز بنانے والی جو ارب پتی دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیز ہیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ان ایپلیکیشنز میں وہ الگوریدمز جن کی وجہ سے آپ بار بار اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جائیں. یہ سوشل میڈیا الگوریدمز مخصوص انداز میں تشکیل دیے جاتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اگر ایک بار آپ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جڑ جائیں تو پھر آپ کے سامنے وہ نیا دلکش اور دلچسپ میٹیریل، وہ کنٹینٹ، وہ تصاویر، وہ ویڈیو خود بخود آتی رہے کہ آپ کا ذہن جو ہے، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کے اسمارٹ فون پہ ان کی تشکیل اس طرح دی گئی ہے کہ وہ آپ کے مزاج، آپ کے دماغ کو اس طرح کیپچر کر لیں، جکڑ لیں کہ آپ کا دل کسی اور طرف جائے نہ. ایک گانا آپ نے سنا، ختم کیا، ایک آپ نے ویڈیو دیکھی، بند کی، اس کے بعد خود بخود دوسری آ گئی. فیس بک پہ آپ بیٹھے ہیں، ایک آپ نے ختم کیا، دوبارہ خود بخود آ گئی چیز، اس کو بھی دیکھو، اس کو بھی سنو. تو وہ آپ کا ذہن پڑھنے کے حساب سے یہ سوشل میڈیا ایپلیکیشن تشکیل پاتی ہیں. ان کے اندر الگوریدمز ہی اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے ذہن کو کیچ کر لیں اور آپ کو ان کا عادی بنا لیں. ایک بار ہاتھ لگا لیا تو آپ ان سے پھر ذرا ان کو دور کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تمام سوشل میڈیا ایپلیکیشن دنیا بھر میں جو بھی کامیاب ترین ہوئیں وہ آپ کے ذہن سے ڈوپامین کتنا نکلنا ہے، کس وقت نکلنا ہے، اس کو دیکھ کے ترتیب دی گئی ہیں. اور ان کے پیچھے بنیادی نقطہ یہی ہے خود کو اس میں انگیج کر کے خوش رہیں، اور جو الگوریتم ہیں وہ آپ کی اس دلچسپی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن سے ڈوپامین ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کا دل ہر کام دنیا کا چھوڑ کے بار بار اپنے اسمارٹ فون کی طرف جا رہا ہوتا ہے. 2024 میں دنیا میں 6.8 ارب لوگ 6.8 بلین اسمارٹ فونز استعمال کر رہے ہیں، یعنی دنیا کی کل آبادی کا 85% حصہ. دنیا میں اوسطاً ہر شخص روزانہ اپنے دن کا 4 سے 8 گھنٹے کا وقت اپنے اسمارٹ فون پہ گزارتا ہے. 18 سے 24 سال کے نوجوان اس میں سب سے زیادہ ہیں، یعنی وہ اوسطاً دن کے 6 سے 7 گھنٹے، 25 سے 35 سال کے لوگ 5 سے 6 گھنٹے، 35 سے 44 سال کے لوگ 4 سے 5 گھنٹے، 45 سے 54 سال کے لوگ 3 سے 4 گھنٹے، اور 55 سال سے زیادہ اوسطاً 2 سے 3 گھنٹے.
اس سال یعنی 2024 میں دنیا کے 4.9 ارب لوگ 4.9 بلین سوشل میڈیا پہ انتہائی فعال رہتے ہیں. یعنی دنیا کی کل آبادی کا 62% حصہ ہر وقت سوشل میڈیا سے جڑا ہوتا ہے. اور عالمی سطح پہ اوسطاً ہر شخص دن کے 2.5 گھنٹے سوشل میڈیا اپلیکیشن پہ گزارتا ہے. یعنی پہلے میں نے اسمارٹ فونز کے اعداد و شمار پیش کیے تھے, اب ذرا سوشل میڈیا کے اعداد و شمار دیکھیں 2024 کے اس سال کے. فیس بک 2.98 بلین لوگ استعمال کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ 2.7 بلین لوگ ہیں. انسٹاگرام پہ 2.2 بلین لوگ ہیں. ٹک ٹاک پہ 1.9 بلین لوگ ہیں. اور واٹس ایپ 2.6 بلین لوگ استعمال کر رہے ہیں. 18 سے 34 سال کے درمیان جو افراد ہیں, نوجوان, وہ ان اپلیکیشنز کو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ اعداد و شمار میں نے گلوبل ڈیجیٹل رپورٹ, ای مارکیٹر, ڈیٹا پورٹل, پیو ریسرچ سینٹر اور مختلف جو ادارے ہیں ان کی رپورٹ سے مرتب کر کے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. معمولی تبدیلیوں کے ساتھ یقیناً دوسری بہت سی ریسرچ رپورٹس بھی ان اعداد و شمار کے حوالے سے ہوں گی, لیکن یہاں پہ میں نوجوانوں یعنی 13 سے 18 سال کے درمیان سب سے زیادہ اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کا استعمال آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی ہمارے جو نوجوان ہیں وہ دن کے اوسطاً 7 سے 8 گھنٹے ان اسکرینز کے سامنے گزارتے ہیں, اور ان میں سے 3 سے 4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ, اور سب سے زیادہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ. اور پھر طرف بچوں کی طرف جائیں, یعنی اس سے کم عمر 8 سے 12 سال کی عمر کے بچے, وہ روزانہ 4 سے 8 گھنٹے اسکرینز کے سامنے گزار رہے ہیں. اسکرین سے مطلب یہ ہے کہ ٹی وی ہو یا ویڈیو گیمز ہوں یا اسمارٹ فونز ہوں, یہ جو ہے یا نیٹ فلیکس دیکھ رہے ہوں یا کمپیوٹر پہ ہوں, یہ سارے اس کا مطلب ہے کہ وہ اسکرینز کے سامنے اتنا ٹائم گزار رہے ہیں بچے. یوٹیوب اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک, اور سب سے زیادہ یہ جو دیکھتے ہیں بچے, ان کے بارے میں اسٹڈی ہے کہ یہ سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ میٹیریل شیئر کرتے ہیں. یعنی نوجوانوں سے بھی زیادہ ایک چیز دیکھی دوسرے کے ساتھ شیئر کر دی. جو شیئر کرنے والی کا فیکٹر, ایک تصویر شیئر کر دی, ایک ویڈیو شیئر, جو شیئرنگ ہے وہ بچوں میں بہت زیادہ ہے. اور یہ وہ بچے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں 13 سے 18 سال کے درمیان کے بچے. مزید حیران کن اور دلچسپ جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر شخص, دنیا کا ہر شخص اوسطاً اپنے اسمارٹ فون کو ایک دن میں 96 سے 150 بار چیک کرتا ہے. 96 سے 150 ٹائمز ہر روز ایوریج. یعنی ہر 10 سے 15 منٹ بعد وہ اپنے فون کی طرف جاتا ہے اور اپنے فون کو اٹھا کے دیکھتا ہے. یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے. کئی ملک ایسے ہیں جہاں سے یہ رپورٹس آئی ہیں کہ ہر شخص ہر 5 منٹ کے بعد اپنے فون کے پاس جاتا ہے اور فون اٹھا کے چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کوئی میسج تو نہیں آیا, کوئی ٹویٹ تو نہیں آیا ہوا, ٹک ٹاک کی کیا پوزیشن ہے, انسٹاگرام کی, ہر 5 منٹ کے بعد. اور یہ وہ ٹائم ہے جو اس کا جو ایکٹیو ٹائم ہے دن کا, جس ٹائم میں وہ جاگ رہا ہے, جو اس کا وہ 8 گھنٹے جو اس کے جس میں اس نے کام کرنا ہے. یعنی جو نوجوان ہیں وہ اپنے فون کو دن میں اوسطاً 200 بار چیک کرتے ہیں. یعنی ہر شخص اپنے اسمارٹ فون کو دن کے اس حصے میں جب جاگ رہا ہوتا ہے وہ ہر 4 سے 6 منٹ کے بعد اپنے اسمارٹ فون کو چیک کرتا ہے. 2024 کے سرویز کے مطابق, جن کے ریفرنسز میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں,
آج کی دنیا میں 50 سے 80% لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اسمارٹ فون کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 90% لوگ رات سونے سے پہلے آخری کام اپنا فون چیک کرتے ہیں، اور 75% صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام اپنا اسمارٹ فون دوبارہ چیک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اینا لیمبکے، جو کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کی پروفیسر، اور ان کی ایک کتاب ڈوپامین نیشن عالمی سطح پہ اس وقت ان کی 25 سالہ ریسرچ کا نچوڑ ہے، وہ پبلش ہو کے سامنے آئی ہے۔ وہ نشے کے عادی افراد، چاہے وہ ہیروئن، کوکین یا گیمبلنگ، جوا اس کے عادی ہوں، یا پھر ویڈیو گیمز کے، یا پورنوگرافک فلمز دیکھنے کے، یا پھر صرف بار بار ایسی عادت بھی تو پڑ جاتی ہے کہ لوگ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ ان سب کا علاج کرتی ہیں۔ اور ایک جگہ وہ کتاب میں لکھتی ہیں کہ اگر ہم اپنا اسمارٹ فون ایک میز کے دراز میں بند کر کے چلے جائیں تو پہلے 12 گھنٹوں میں ہم شدید پریشانی اور پھر خاص ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں گے، جسے فیئر آف مسنگ آؤٹ یا FOMO کا مرض کہتے ہیں، یعنی کچھ چھن جانے کا یا کھو جانے کا خوف۔ اس میں انسان کو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ وہ اپنی کوئی قیمتی شے سے محروم ہو گیا ہے، اس کا کچھ بڑا نقصان ہو گیا ہے، کوئی خبر ایسی ہے جو اس تک نہیں پہنچ پا رہی، کوئی پیغام ہے، کوئی ضروری اطلاع ہے جس کے بغیر اس کی زندگی کسی بڑے نقصان کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ سب کچھ کھونے کا خوف احساس کمتری پیدا کرتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ایسا کچھ پتا ہے جو میں نہیں جانتا، اور اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ اس کے آس پاس کے لوگ بہت زیادہ باخبر ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، بہت تجربہ رکھتے ہیں۔ فیئر آف مسنگ آؤٹ، FOMO، اس کے مریضوں کا بہت بڑا اب جو طبقہ ہے وہ سوشل میڈیا کے مسلسل استعمال کے باعث ہمارے سامنے آ رہا ہے گزرے چند سالوں میں۔ اور ڈاکٹر اینا لیمبکے اپنی کتاب میں کہتی ہیں کہ اگر ہم اس دشوار مرحلے سے، جو کہ 12 گھنٹوں کے اسمارٹ فون سے دور رہنے کے دوران ہمیں اپنا شکار کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر ہم اس فیز سے نکل جائیں تو پھر ہم بڑی حد تک شاید آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈوپامین کے نشے یا ایڈکشن سے شاید آزاد کر سکیں۔ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ جو ہمیں برسا برس اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے استعمال سے لاک ہو چکا ہے، ہم ایک ڈوپامین نیشن بن چکے ہیں، ہم ایک نشے کے عادی بن چکے ہیں۔ لائکس، کمنٹس، ری ٹویٹ، اسٹارز، فالوور، شیئرنگز، بلاک، یہ سب کچھ کرنے سے ہمارا دماغ مسلسل ڈوپامین خارج کرتا رہتا ہے، اور اس کی ضرورت دراصل ہمیں صرف کسی خوشگوار تجربے، حقیقی خوشی، پسندیدہ کھانے، موسیقی، ورزش، کامیابی، کچھ نیا سیکھنے، توجہ مرکوز کرنے، مشکل حالات یعنی فائٹ اور فلائٹ کے دوران، یا پھر سماجی رابطے، دوستی، محبت، خاندانی رشتوں کے درمیان، ان کے لیے قدرت نے اس ڈوپامین کو تخلیق کیا تھا۔ کچھ اچھا کھانا ہم کھائیں، کوئی اچھی بات کریں، کچھ شعر و شاعری، رشتے ناتے، محنت کریں، کچھ مطلب ہمارے اندر کوئی ایسا جذبہ پیدا ہو جو ہمیں آگے لے کے چلے۔ لیکن وہ سارا جذبہ جس کے تحت قدرت نے یہ ڈوپامین بنائی تھی، اب وہ اسمارٹ فون کھا رہا ہے۔ ہمارے ذہن اپنے قریب ترین رشتوں اور ساتھیوں سے دور ہو کے دنیا فتح کرنے چل پڑتے ہیں اسمارٹ فون اٹھا کے، اور وہاں ہزاروں لاکھوں گمنام لوگ ہم سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا، ہم ڈوپامین نیشن کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا حصہ بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں۔ یہ اسمارٹ فونز ڈوپامین اسپائکس کی صورت خوشیاں، مسرتیں ہمارے فنگر ٹپس پہ لا چکی ہیں، ڈوپامین اسپائکس۔ لیکن یہ خوشی کی تلاش، یعنی بار بار ڈوپامین کی تلاش، ہمیں کسی بھی بدترین نشے کی طرح ڈوپامین ایڈکٹ بنا دیتی ہے، جیسے میں نے بات کی۔ 2010 سے شروع کریں، جب ہم نے بہت زیادہ اسمارٹ فونز کا استعمال کرنا شروع کیا، اور 2024 تک ہم آ جائیں تو دنیا میں انگزائٹی اور ڈپریشن کی شرح 298 ملین سے 374 ملین، یعنی 26%
اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ وہ عرصہ ہے جس میں ہم نے سب سے زیادہ سوشل میڈیا اور اسمارٹ فونز کا پھیلاؤ دیکھا ہے پوری دنیا میں. اور زیادہ آمدنی والے لوگ، زیادہ امیر لوگوں میں یہ پچھلی دہائی سے زیادہ ڈپریشن ہمیں نظر آتا ہے. کوکین یا شراب پینے سے آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، یا پھر کہیں آپ جا کے جوا آ جاتے ہیں، لیکن یہی لذت آپ کو آن لائن جوئے کی صورت میں آپ کا اسمارٹ فون فراہم کرتا ہے. اور جیسے یہ لذت ختم ہوتی ہے، ہمیں کسی قیمتی احساس کی کمی یا کوئی اداسی، یعنی پھر ہمیں ڈوپامین ڈپ، ایک تھی ڈوپامین سپائک جہاں پہ اوپر گئی تھی ڈوپامین، اس کے بعد ڈوپامین ڈپ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، نیچے گرتی ہے ڈوپامین، اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی نشہ ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایک نشہ ٹوٹ رہا ہے تو دوبارہ دل چاہتا ہے کہ اسی نشے کو، وہی سگریٹ پیو، دوبارہ کوئی ہیروئن، کوئی کوکین، کوئی نشہ استعمال کرو. تو جیسے ہی ڈوپامین ڈپ ہوئی، ہم دوسری سپائک کے لیے پھر اسی طرف دوڑتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کہیں گے بھئی ایک چاکلیٹ ختم ہو گئی، دوسری چاکلیٹ لے آؤ. یار ایک نیٹ فلکس کی فلم جو ہے، ایک ڈرامہ ختم ہو گیا تو یار اگلا ڈرامہ، اس کی نیٹ فلکس پہ اگلی مووی. اسی لیے وہ ٹی وی اسکرینز پہ اب آپ نے دیکھا کہ سائڈ پہ گھڑی چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ رکو بھائی رکو، ادھر ہی رکنا، جانا مت، اتنی دیر کے بعد یہ پروگرام دوبارہ شروع ہو جائے گا. نیٹ فلکس پہ جائیں تو چھوٹا سا لکھا نظر آتا ہے کہ اتنی دیر کے بعد اگلی قسط آ جائے گی، آپ کو اگلی قسط ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایپیسوڈ کے بعد خود بخود الگورتھم جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ پہ لے جائے گا، اور آپ کی ڈوپامین خارج ہوتی رہے گی، اور آپ ایک خوشی کا احساس محسوس کرتے رہیں گے. یعنی یہ مشینز اس طرح سے ترتیب دی جاتی ہیں، یہ سب ہماری گرتی ہوئی ڈوپامین کو تاکہ سنبھال کے رکھیں، اور ہم غلطی سے اس نشے سے، اس ایڈکشن سے اپنے آپ کو نکال نہ سکیں. مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے اپنے بچوں کو 14 سال کی عمر تک اسمارٹ فونز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور جب اجازت دی تو تمام دن میں صرف 45 منٹ کی. گوگل کے سی ای او سندر پچائی، انہوں نے اپنے بچوں کے اسمارٹ فونز کی سخت نگرانی کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے بچے حقیقی دنیا کے تجربات سے سیکھیں اور اپنے فارغ اوقات کو تخلیقی سرگرمیوں میں استعمال کریں، اسمارٹ فون سے دور رہیں. گوگل کے بانی سرگے برین، انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ان کا بیٹا دن میں صرف 1 سے 2 گھنٹے تک اسمارٹ فون کو ہاتھ لگائے گا، اس سے زیادہ نہیں. اور ٹویٹر کے بانی ایوان ولیمز، انہوں نے اپنے بچوں پر پابندی عائد کر دی کہ وہ صرف ویکینڈز پہ سوشل میڈیا استعمال کریں گے. اور ایپل کے بانی اسٹیو جابز نے 2010 میں یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو آئی پیڈ مارکیٹ میں ریلیز ہونے سے پہلے استعمال نہیں کرنے دیا، اور بعد میں جب آئی فون آ بھی گیا تو صرف ویکینڈز پہ ان کے بچوں کو اجازت تھی کہ وہ اس ٹیلی فون کو استعمال کر سکیں. اسٹیو جابز. اور پھر 3D روبوٹکس کے سابق سی ای او کرس اینڈرسن، انہوں نے اپنے خاندان کے لیے ٹیک فری دن مخصوص کر دیے جہاں وہ تمام جدید ٹیکنالوجی سے دور رہیں، یعنی پورے دن، اور خود کو دوسری ایکٹیویٹیز میں ایکسرسائز کریں، رننگ کریں، دوستوں سے ملیں، باہر جائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ٹیک فری ڈیز، ہفتے میں 2 دن، 1 دن، آگے پیچھے اسمارٹ فونز کو ہاتھ نہیں لگانا. یہاں اسکرین ٹائم کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو میں دوبارہ بتا دوں کہ کوئی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس، اسمارٹ فون، کمپیوٹر، ٹیبلٹس، ٹی وی، ویڈیو گیم، سوشل میڈیا، ان سب کا ذکر ہو رہا ہے. انٹرنیٹ، یوٹیوب، ای بکس بھی آپ پڑھیں، آرٹیکلز پڑھیں، موویز، ڈراماز، اسکائپ، ویڈیو کالز وغیرہ وغیرہ، یہ سارا اسکرین ٹائم ہے. اور ہم میں سے ہر شخص اوسطاً ہر 5 سے 10 منٹ بعد اپنے اسمارٹ فون کو شعوری یا لاشعوری طور پہ اٹھاتا ہے. یہ بات میں پہلے بتا چکا. اور دنیا کی 80% آبادی ہر وقت آن لائن رہتی ہے، ہر وقت.
اچھا اب ذرا تھوڑی سی روشنی کی بات کرتے ہیں. روشنی کی بہت ساری قسمیں ہیں, کچھ ہمیں نظر آتی ہیں, کچھ ہمیں نظر نہیں آتی, کیونکہ جو روشنی ہمیں نظر آتی ہے اور نظر نہیں آتی اس کی ویو لینتھ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, مختصر سا بتاتا ہوں آپ کو کہ کچھ ایسی لائٹس ہیں جن کی ویو لینتھ جو ہے وہ کم ہوتی ہے, کچھ کی زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ الٹرا وائلٹ لائٹس ہیں, ان کی جو ویو لینتھ ہے وہ 400 نینو میٹر سے کم ہوتی ہے, اور انفرا ریڈ لائٹس ہیں ان کی 400 سے کچھ زیادہ ہوتی ہے. اب یہ جو ویو لینتھس ہیں یعنی الٹرا وائلٹ لائٹ اور انفرا ریڈ لائٹ, یہ 400 نینو میٹر سے کم یا زیادہ ہوتی ہیں. یہ روشنی ہمیں نظر نہیں آتی. جو نظر آنے والی روشنی ہے اس کی ویو لینتھ 400 سے 700 نینو میٹرز کے درمیان ہونا ضروری ہے. یعنی الٹرا وائلٹ لائٹس, میں نے پھر دوبارہ بتا دوں, الٹرا وائلٹ لائٹس ان کی ویو لینتھ 400 نینو میٹر سے جو ہے وہ کم, اور انفرا ریڈ کی 400 سے زیادہ یعنی 700 سے 1400 نینو میٹر تک ہوتی ہے. یعنی نظر آنے والی روشنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 400 سے 700 نینو میٹر تک ہو. اس سے زیادہ شدت کی ہوگی انفرا ریڈ ریڈیشن تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکیں گے, محسوس کریں گے. جیسے ہیٹرز سے جو گرمی آ رہی ہے, ریموٹ کنٹرول آپ کے گھر میں ہے, آپ نوٹ کریں اس سے لائٹ جا رہی ہے, ٹی وی چل رہا ہے, آن ہو رہا ہے, بند ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتی انفرا ریڈ. اسی طرح الٹرا وائلٹ لائٹ جو ہیں جو کہ 400 نینو میٹر سے کم ہوتی ہیں وہ دھوپ سے جلا دیتی ہیں, سن برنز کا سبب بنتی ہیں. نینو میٹر ایک میٹر کا 1 اربواں یعنی ایک جو میٹر ہے اس کا 1 بلینتھ حصہ ہوتا ہے, اور 1 ملی میٹر کا 1 ملینواں حصہ. اور ایک روشنی کی جو لہر ہے اس میں 2 اسپائکس یعنی 2 جو پیکس آتی ہیں ان کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو نینو میٹر کہتے ہیں. یہ اس کی پیمائش کا طریقہ ہے. مختلف نینو میٹرز کی لائٹس مختلف قسم کی روشنیوں کو جنم دیتی ہے. جو روشنیاں ہمیں نظر آتی ہیں ان میں گرین لائٹ ہے, یلو لائٹ ہے, ریڈ لائٹ ہے, اورنج لائٹس ہیں, گرین لائٹس ہیں, وائلٹ لائٹس ہیں, یہ سب شامل ہیں. اور ان میں سے ایک بلو لائٹ ہوتی ہے جو کہ 400 سے 450 نینو میٹرز کی ویو لینتھ رکھتی ہے. یعنی وہ لائٹ جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کی سب سے اپر رینج میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 400 تک, تو یہ 400 450 نینو میٹرز تک کی ویو لینتھ رکھتی ہے, جو کہ نظر آنے والی تمام لائٹس جتنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں روشنی ان میں سب سے زیادہ اس کی ویو لینتھ ہوتی ہے, پیمائش کے آخری حدود پہ یہ موجود ہوتی ہے بلو لائٹ. اور یہ وہ لائٹ ہے جو کہ تمام اسمارٹ فونز, کمپیوٹرز, ٹی وی اسکرینز, ایل ای ڈی لائٹ بلبز اور بہت تھوڑی مقدار میں یہ سورج میں ہوتی ہے, سورج کی لائٹ میں. گفتگو کے آغاز میں نے جن ہیپی ہارمونز کا ذکر کیا تھا ان میں ڈوپامین کے بعد سب سے اہم سیروٹونن ہے, اور جہاں ڈوپامین فوری طور پہ تسکین, خوشی کے احساسات پیدا کرتا ہے, جلدی اٹھاؤ چیز, بھاگو, دوبارہ اٹھاؤ اسمارٹ فون, یہ کرو, کھانا کھاؤ, جلدی دوڑ لگاؤ, دوبارہ تیز. یہ جو سیروٹونن ہے یہ لانگ ٹرم ہمیں سکون دیتا ہے, یہ منظم کرتا ہے, یہ فوری ریوارڈ نہیں دیتا, یہ ہمارے موڈ کو یعنی یہ بھی ہیپی ہارمون ہے لیکن یہ ہمیں ریگولیٹ کرتا ہے, ہماری خوشی کو, ایک تسکین, ہماری عادتیں کیسی ہونی چاہیے, ہمیں ایک لانگ ٹرم ہماری لائف کو منظم کر کے رکھتا ہے. ڈوپامین اسپائکس اس میں نہیں آتی اس طرح. اور ہماری بھوک کیسی, ہمارے کھانے, ہماری نیند کا پیٹرن, ہمارا موڈ, یہ لانگ ٹرم ریگولیٹری سسٹم ہے, اور یہ یقیناً ہمارے دماغی اور ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے. ہم دن کا زیادہ وقت قدرتی روشنی میں گزاریں, ورزش کریں, میڈیٹیشن کریں, مراقبہ یعنی مراقبہ کیا ہے, اپنے بارے میں سوچیں, غور کریں, ہم کس لیے دنیا میں آئے, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, معافی مانگ لیتے ہیں, اپنے آپ
مراقبہ، اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ پہ غور کریں، ہم کیا بات کرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اب یہ ہے مراقبے کا طریقہ اور اس کا فلسفی. تو اس میں ذہن کو سکون ملتا ہے اور سیروٹونن کی سطح بہتر ہوتی ہے، ڈوپامین نہیں، سیروٹونن. آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں نا، جب سوچتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا، میرا مقصد کیا تھا اور یہاں سے مجھے جانا ہے، کوئی غلطی تو نہیں، کوتاہی تو نہیں ہوئی، مجھے کیا کیا کام رہ گئے ہیں دنیا میں، کون سی اچھی بات، کوئی اچھی یادیں، کوئی، یہ آپ کو سکون فراہم کرتا ہے میڈیٹیٹ کرنا. گویا ڈوپامین اور سیروٹونن دونوں کا توازن دماغی اور ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے. یہ دونوں ہیپی ہارمونز ہیں، لیکن ان کے برعکس ایک میلیٹونن ہے، ان کا بالکل اپوزٹ. وہ بھی ایک ہارمون ہے اور وہ پینل گلینڈ سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ پینل گلینڈ دماغ کا چھوٹا سا حصہ ہے. یہ ہماری نیند کے سرکیڈین ردم کو کنٹرول کرتا ہے. میں پہلے بات کر چکا ہوں سرکیڈین ردم، وہی سرکیڈین ردم جو کہ 24 گھنٹے دن اور رات کے سلسلے کس طرح سے ہوتے ہیں نیند کے، ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. دن کو روشنی زیادہ ہوتی ہے تو میلاٹونن کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، رات کے وقت ہی بڑھ جاتی ہے، اسے نیند کا ہارمون بھی کہتے ہیں. اور ڈیجیٹل ڈیوائسز جتنے بھی ہیں، جو بھی جن کا میں نے ذکر کیا، اسمارٹ فون، ایل ای ڈی، ٹی وی وغیرہ وغیرہ، ان سے جو بلو لائٹ نکلتی ہے یہ میلاٹونن کی پیداوار کو روکتی ہے، اسے ڈاؤن کرتی ہے. یعنی یہ جو لائٹ ہے یہ آنکھوں سے سپرا کزمیٹک جو حصہ دماغ کا ہے، پہلے میں بات کر چکا ہوں، ایس سی این، اس کو بھیجنے والے سگنل سے یہ سگنلز کو جو ہے وہ ان پہ اثر ڈالتی ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ میلاٹونن بڑھنے سے آپ نیند کی طرف جاتے ہیں، غنودگی کی طرف. تو جب یہ بلو لائٹ آپ کے ذہن سے میلاٹونن کے اخراج کو ہی روک دے گی تو آپ کو نیند کیسے آئے گی، آپ کیسے سوئیں گے؟ یہ بلو لائٹس کا کمال ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نظر آنے والی جتنی لائٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ ویو لینتھ کی لائٹ یہ ہے جو کہ آپ کے اسمارٹ فون سے نکل رہی ہے. یہ جو بھی لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے جسم کے کئی حصوں پہ توجہ دیتے ہیں، چہرہ ہمارا کیسا ہے، بال، ناخن، مسلز، رنگ، روپ، لیکن سب سے کم توجہ ہم شاید اپنے ذہن پہ دے رہے ہوتے ہیں. اور آج کا شدید ترین جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے، اس کی پیچیدگی کو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ہمارا کئی ہزار یا لاکھوں سال سے ہمارا ذہن جس طرح تشکیل پایا، جس طرح سے اس میں ہارمونز نے نکلنا تھا، جس طرح ہمیں خوشی محسوس ہونی تھی، کس وقت ڈوپامین نے آنا تھا، جانا تھا، سیروٹونن نے آنا تھا، میلاٹونن، یہ سارا کچھ پچھلے چند سالوں میں ڈسٹرب ہو گیا ہے اور ہمارا ذہن اس کے لیے تیار نہیں، اسی لیے وہ بیماریوں کی طرف جا رہا ہے. جتنے لوگ زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، وہ ڈپریس ہوتے چلے جاتے ہیں. اور آج کے دور کی سب سے تباہ کن نئی عادت ہمارے دماغ کے بہت سے مسائل، بہت سی بیماریوں اور تقریباً نیند کے تمام ڈس آرڈرز اور پھر طویل المدتی مزاج میں، کام میں، رشتوں میں، کارکردگی میں خاموشی سے بڑی بڑی خرابیوں کا سبب بن رہی ہے. وہ اکثر آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، بہت سے لوگ، دوست، خاندان کے بیٹھے ہیں، سب اپنے اپنے موبائل فون پہ بات کر رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہا. یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے. اور یہ سبب کس چیز کا بنتا ہے؟ یہ نہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد جو لوگ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں. نہیں، وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. ان کا ذہن آہستہ 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 ان کو بیمار بناتا چلا جاتا ہے. بالکل ایسی جیسے آپ کسی بھی نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، ڈوپامین اوپر جاتی ہے، اسی طرح سے اسمارٹ فونز کے استعمال سے ڈوپامین اوپر جاتی ہے، نشے کا عادی آپ بنتے چلے جاتے ہیں. اور وقتی طور پہ آپ کو خوشی ملتی ہے، بالکل ایسی جیسے ایک سگریٹ پینے سے یا ہیروئن کا ایک آپ کہیں کہ یہ نشے کا پف لگا لیا میں نے تو میں خوش ہو گیا. سوشل میڈیا میں اور سوشل انٹرونشن میں بڑا فرق ہے. سوشل انٹرونشن یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں،
اپنے رشتے داروں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات چیت کریں. یہ سوشل انٹرونشن ہے، سوشل میڈیا نہیں. سوشل انٹرونشن کی طرف واپس جائیے، ایک دوسرے سے بات کریں. خاص طور پہ نوجوان آپس میں ملیں، اپنے بچوں سے بات کریں، اپنے بڑوں سے بات کریں. فونوں کو پیچھے کچھ دیر کے لیے پیچھے رکھ دیں. یہ فون سے پہلے بھی دنیا چل رہی تھی، فون کے بعد بھی دنیا چلتی رہے گی، کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا. اور خاص طور پہ جو جدید تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور ذہنی امراض لڑکیوں اور خواتین میں پیدا ہوتے ہیں جو انسٹاگرام اور سوشل میڈیا کو زیادہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں، مرد حضرات سے زیادہ. اب کیا کریں؟ کیسے قابو پائیں اس پہ؟ سخت قوانین اپنے اوپر لاگو کریں. سخت قوانین آپ کو بظاہر لگیں گے لیکن اتنے مشکل نہیں ہیں. طے کر لیں کہ آج رات سے میں نے ایسا کرنا ہے یا کل رات سے ایسا کرنا ہے. کل کو چھوڑ دیں. یہ کل پہ ڈالیں گے تو پھر کل یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو پرسوں سے کریں، پرسوں کے بعد. آج سے ہی فیصلہ کریں اور دیکھیں کہ یہ بظاہر آپ کو سخت لگیں گے لیکن اتنے سخت بھی نہیں ہے. یہ آپ کو آہستہ آہستہ اس نشے، جیسے نشے کا عادی ہوتا ہے نا، تو اس نشے سے آپ کو نکالیں گے. اب کرنا کیا ہے آپ نے؟ بڑی آسان سی بات ہے. پہلی بات یہ کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے اپنا اسمارٹ فون چیک نہیں کرنا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے فون کو اپنے بستر سے دور چارجر پہ لگائیں، کمرے کے دوسرے کونے پہ رکھیں، اور دوسرے کمرے میں رکھ دیں تو اور اچھا ہے. اور اگر آپ فون کا الارم استعمال کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرا چھوٹا سا سادہ سا الارم لے لیں گھڑی کا، اور اس پہ الارم یوز کریں. ٹیلی فون کے الارم کو دور رکھ دیں. ایک تو یہ کام کریں. دوسرا یہ کہ سونے سے کم 1 گھنٹے پہلے اسمارٹ فونز، ٹی وی، اسکرینز، یہ سارے ان کا استعمال بند کر دیں، سب سے دور ہو جائیں. کوئی کتاب، آنکھیں بند کر کے کچھ مراقبہ، کچھ سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں، اللہ کو یاد کریں، قدرت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. دن کیسا گزرا، کل کا دن کیا کرنا چاہیے آپ کو، کسی کا دل تو نہیں دکھا، کوئی پرابلمز تو نہیں کریٹ ہوئے. کچھ بھی کریں، آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں. اور سب سے اچھا مراقبہ یہ کہ اپنے اوپر غور کریں. کائنات میں آپ کس لیے آئے تھے؟ کائنات میں آپ کو اللہ نے اس کائنات میں آپ کو کیوں تخلیق کیا؟ آپ کو کیوں بھیجا؟ دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ آپ موبائل استعمال کرتے نہیں کہ سارا وقت، یا آپ ٹک ٹاک یا فیس بک، یا آپ سے آگے بھی دنیا چلتی رہے گی. آپ نے ساری دنیا کو ٹھیک نہیں کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. بڑی بڑی شخصیات بھی جو آئیں وہ پیغام دینے کے لیے آئیں کہ سب ٹھیک ہو جائیں. بھی یہی کام تھا ان کا. کیا سب ٹھیک ہو گئے؟ نہیں ٹھیک ہوئے. اسی لیے بھول جائیں کہ آپ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ پہ غور کریں. وہ کیا کرتا ہے، وہ اس نے کیوں کیا، ایسے سب بھول کے اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے ذہن کو ٹائم دیں، میڈیٹیٹ کریں. اور اگر ہر صورت آپ کو رات کے وقت اسمارٹ فونز دیکھنا پڑے تو کسی صورت ہر حال میں 15 سے 20 منٹ کی حد مقرر کر دیں. اور بلو لائٹ فلٹرز یا نائٹ موڈ اپنے ٹیلی فون کی سیٹنگز پہ آن کر دیں، طے کر دیں. اگر خود نہیں کر سکتے، کسی بچے کو، کسی کولیگ کو کہیں کہ یہ مجھے اس پہ بلو لائٹ فلٹر یا اس کا نائٹ موڈ آن کر دو. اور ہر حال میں اپنی آنکھوں کو بلو لائٹ سے بچائیں. اور پھر دن میں ایک وقت طے کر لیں. اپنے اسمارٹ فون پہ ایک چھوٹا سا مخصوص الارم طے کر دیں. ہر 30 منٹ کے بعد آپ نے دور پڑے ہوئے اسمارٹ فون کو چیک کرنا ہے. اس سے پہلے اس کے پاس نہیں جانا. تمام غیر ضروری نوٹیفیکیشنز کو بند کر دیں. صرف کالز یا میسیجز کو فعال رکھیں کہ اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹیفیکیشن، یہ نہیں کہ ہر پنگ، ہر وہاں سے آواز آئی، ہر نوٹیفیکیشن پھر اٹھا لیا فون، فون کو دور رکھیں. فون کو اپنے پاس سے دور رکھیں. رات کے وقت کا اسمارٹ فون دیر تک جو استعمال کرتے ہیں لوگ، جیسے میں نے پہلے بتایا، وہ میلاٹونن یعنی آپ کا جو نیند کا ہارمون ہے جو آپ کو سلاتا ہے، اس کو 50% کم کر دیتا ہے. اس لیے آپ رات کو اگر بستر پہ لیٹ کے 1 گھنٹہ اندھیرے میں اپنے موبائل پہ
کوئی یوٹیوب دیکھیں یا کوئی ویڈیو گیم یا فیس بک یا انسٹاگرام، تو غالب امکان ہے، ذرا چیک کیجئے گا کہ آپ کی نیند اس کے بعد ڈسٹرب ہو جائے گی، غائب ہو جائے گی. آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنا فون دیکھتے رہیں گے اور سونے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے اچھا 2 بج گئے، اچھا 3 بج گئے، اب تو 4 ہو گئے ہیں، اچھا صبح ہونے والی ہے یار، اب کیا سونا. پھر اٹھائیں گے فون. تو یہ شروع کیسے ہوا تھا سائیکل؟ شروع اس طرح ہوا تھا کہ جب آپ نے شروع میں بہت زیادہ دیر بلو لائٹ کو اپنی آنکھوں میں جگہ دی تھی اور آپ کی میلیٹونین غائب ہونی شروع ہو گئی تھی، اور پھر وہ ایک دفعہ غائب ہو جائے تو واپس نہیں آتی، اور آپ اس طرح سے، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. اپنی تنہائی کو اسمارٹ فونز سے ختم نہ کریں. اپنی تنہائی کو دوسروں سے بات کر کے، اکیلے ہیں تو سوچ کے، کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف لے جا کے آپ اپنی تنہائی کو ختم کریں. اسمارٹ فونز آپ کو نشے کا عادی بنا دیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ اس obsessive compulsive disorder OCD، اس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، یہ ایک ذہنی بیماری ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار آپ ایک ہی کام کرنے، ایک ہی کام ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو OCD کی طرف ہی آپ کو لے جاتی ہے اسمارٹ فون کا اور سوشل میڈیا کا استعمال. کوشش کر کے دیکھیں آج رات، شاید آپ کو بہتر نیند آئے اور آپ کے جو سلیپنگ ڈس آرڈرز ہیں ان میں گریجولی کمی آنی شروع ہو جائے. اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوست و رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.